ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت. کون صاحب ہے, کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے, میں عمر بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال ہے کہ جو ہم نے روزے کا کفارہ ادا کرنا ہے, کیا وہ جو 60 مسکینوں کا کھانا ہے وہ اس کی جگہ ہم کسی ایک مسکین کے گھر راشن پہنچا سکتے ہیں, یا وہ جو 60 مسکینوں کا جو کھانا ہوتا ہے جو افطاری اس کی رقم کسی ایک کو دے سکتے ہیں؟ آپ کے جو سوال کا رقم ہے اس مقصد کا یہ ہے. ایک مسکین کے گھر راشن بھر سکتے ٹھیک ہے, ہیں؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب. جو کفارہ ہے روزے کا, اس کا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. کیا وہ 60 مسکینوں کی رقم جتنی خرچ ہونی ہے وہ کسی ایک ضرورت مند کو دی جا سکتی ہے؟ اصل مقصد تو ہے نا, اسلام نے جتنے بھی یہ کفارے جو ہیں نا یہ متعارف کروائے ہیں, ان کا مقصد ایک تو شروع میں جو غلام تھے نا ان کو آزاد کروانا, اصل مقصد یہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ غرباء کی جو مدد ہے وہ ایک چیز. تو کھانا کھلانا بڑی اچھی بات ہے, آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, اور اگر رقم کسی ایک کو بھی دے دیں تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس کو آپ رقم دے رہے ہیں وہ مستحق ہو. آپ چند مساکین کو بٹھا کے بھی وہ رقم تقسیم کر سکتے ہیں, کسی ایک کو دے دیں گے نا تو کم از کم وہ کسی کام میں لے آئے گا. اس کا کوئی ہے پیمانہ ہے, مقرر کردہ رقم کیا ہے؟ جیسے ہم صدقہ فطر دیتے ہیں یا زکوٰۃ ہے, وہی جو صدقہ فطر ہے نا یہی جو ہے یہ کفارہ ہے ایک روزے کا جو فدیہ بنتا ہے. کفارے, اگر کفارے کی بات کریں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر کسی نے جان بوجھ کر روزے کو توڑا تو اس کا کفارہ بنتا ہے کہ اس نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اور وہ ایک کفارہ کتنا ہے؟ جتنا ایک صدقہ فطر ہوتا ہے. میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک بڑی کنفیوژن ہے اور اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا. زکوٰۃ کا نصاب, صدقہ فطر کی چونکہ بات ہوئی تو اس وجہ سے میں اس کا نصاب بتا دوں. ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کا نصاب اور ایک ہوتا ہے صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب. ان دونوں میں نا تھوڑا سا فرق ہے. یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا جب نصاب آپ نے دیکھنا ہے نا تو وہاں پر آپ نے استعمال کی چیزیں ان کو آپ نے علیحدہ کر لینا ہے, اور جو استعمال کے علاوہ بطور پراپرٹی ہیں, بطور جائیداد ہے, ذخیرہ ہے, ان پر زکوٰۃ ہوگی. اور سال گزرنا بھی یہاں پر شرط ہے. لیکن جب صدقہ فطر کی بات کی جاتی ہے یا قربانی کا نصاب تو اس میں فرق یہ ہے کہ قربانی اور صدقہ فطر کا نصاب جو ہے اس میں آپ نے استعمال کی چیزیں علیحدہ کر لینی ہے, اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرا چیزیں آپ کے استعمال میں کبھی کبھار آتی ہیں ان کو زکوٰۃ اپنا صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب میں شامل کرنا ہوتا ہے. میں ابھی اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. اور یہاں پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ, اب اس مثال سے آپ کو نا مسئلے کی آگاہی ہوگی. ایک بندے نے گھر کے اندر 10 بستر رکھے ہوئے ہیں, 10 بستر, 3 اس کے استعمال کے اندر ہیں اور 7 اس نے رکھے ہیں مہمانوں کے لیے. اب یہ کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں. تو یہ جو 3 ہے نا یہ تو زکوٰۃ میں بھی شامل نہیں ہوں گے, صدقہ فطر اور صدقہ قربانی جو ان کا نصاب ہے اس میں بھی شامل نہیں ہوں گے. لیکن جو 7 ہے نا ایکسٹرا جو کبھی کبھار استعمال میں ہوتے ہیں یہ زکوٰۃ میں تو شامل نہیں ہوں گے, لیکن یہ صدقہ فطر کے نصاب کے اندر شامل ہوں گے. یہ بات یاد رکھیں. اور اس پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ عید کے دن یا رمضان کے مہینے کے اندر اتنی مالیت اس کے پاس آ گئی کہ جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے, تو چاہے اس پر سال نہ بھی گزرا ہو تب بھی اس کے اوپر صدقہ فطر دینا لازم ہے. اسی طرح قربانی کا مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک بندہ اگر اس دن ہی اتنی مالیت اس کے پاس آ گئی کہ جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے. یہ تھوڑی سی ایک کنفیوژن ہے جو اکثر لوگوں کو عمومی طور پہ نہیں پتا ہوتا اور وہ اس سے نہ خطا کھا جاتا. 52.5 تولے اگر آپ کے پاس چاندی موجود ہے 9 ذی الحج کو تو 10 کو آپ کے قربانی کریں گے. اگر قربانی کے ایام کے اندر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جن دنوں میں قربانی ہوتی, میں اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں چونکہ قربانی کا موضوع بھی نکل پڑا. اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک بندہ بالکل غریب تھا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن کیا ہوا محلے دار جو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار یہ بندہ بڑا غریب ہے تو ہم کھالیں جو ہے نا قربانی کی وہ اس کو دے دیتے ہیں. اب کھالیں اتنی جمع ہو گئیں کہ جن کی مالیت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ گئی. اب اس بندے کے اوپر قربانی کرنا پہلے نہیں لازم تھا, اب چونکہ دن کے دن ہی نصاب آ گیا
اب اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہو گیا. سیم یہی مسئلہ صدقہ فطر کے حوالے سے بھی. تھوڑا سا مفتی صاحب سے میں لینا چاہوں گا، جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ ایک وقت کا کھلانا ہے یا صبح و شام کا؟ اور نہیں، دو وقت کا کھانا. یہ بھی یاد رکھیں، دو وقت کا مطلب یہ ہے. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ 20 ہو گئے پھر. میں عرض کرتا ہوں ابھی، ایک بندہ جو مناسب درجے کا کھانا خود کھاتا ہے نا، اس کو دیکھا جائے گا. اب یہ نہیں ہے کہ جناب وہ کہے کہ میں جو پی سی میں کھانا ہوتا ہے وہ کھلاؤں، خود 5000 کا ایک ٹائم پہ کھانا کھائے. اگر خود دیکھے نا، اس کی حیثیت کو دیکھا جائے گا، اس کی اپنی حیثیت ہے کتنی. اگر وہ خود کھانا کھاتا ہے پی سی کے لیول کا یا اس سے کم کا کہہ لیں، کوئی بھی ایسا برانڈ کا کھانا کھاتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اتنا ہی کفارے میں ادا کرے. اور اگر کوئی جناب بالکل لو درجے کا ہے، کوئی خود کھانا کھاتے ہوئے جناب بالکل کوئی ریڈی سے کھانا کھاتا ہے، تو پھر اس کا اعتبار وہاں کیا ہے. اور یہ 2 وقت کا کھانا ہوگا. اور اگر بالفرض کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو پھر اوسط درجے کا جو کھانا ہوتا ہے نا، اس کا اعتبار کیا جائے. اور یہ 2 وقت کا کھانا نہیں، لیکن مفتی صاحب اس میں بوتل شامل نہیں ہے، اور چائے بھی شامل نہیں ہے، اور حلوہ اور کھیر بھی شامل نہیں ہے. مناسب درجے کا جو کھانا ہوتا ہے. نہیں، لیکن یہ جب 2 ٹائم میں کھلائیں گے تو یہ تو پھر 60 120 ہو گئے. نہیں، بس آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ 2 وقت کا کھانا جو ہے نا، وہ ایک کفارے کے اندر، ایک کفارے کے اندر ہے. قربانی کی آپ نے بات کی تھی، تو مجھے بتائیں عورتوں کے اوپر قربانی فرض ہے؟ بالکل. عورتوں کے پاس اگر اتنا مال موجود ہو علیحدہ سے کہ جو نصاب کو پہنچتا ہو، تو خاتون پر علیحدہ سے قربانی کرنا لازم ہوتا ہے. نصاب وہی ہے جو آپ نے بتایا؟ نصاب وہی ہے کہ کم از کم جو 52.5 تولے چاندی جتنی مالیت سے خریدی جا سکتی ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے. بہت شکریہ.